آج میں آپ کو اپنے بچپن کے آئیڈل کی کہانی سنانے والا ہوں، اور وہ صرف میرا آئیڈل نہیں تھا، دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آئیڈل تھا۔ کیوں تھا یہ میں آپ کو بتاؤں۔ He was the greatest۔ کیوں تھا وہ greatest؟ He was the prettiest۔ He was the most powerful۔ I want to do too much bragging about it, but everybody that watches me fight or everybody that has witnessed one of my bouts, they say that I am the greatest that they've ever seen. لیکن وہ صرف اسپورٹس مین نہیں تھا، اس نے امریکن سرکار کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ I'm the king of the world. Hold it, hold it, hold it. I'm pretty. Hold it, you're not that pretty. I'm a bad man. Wait. I shook up the world. I shook up the world. اس نے امریکن فوج کو چیلنج کیا تھا، ایک اکیلا آدمی امریکہ کی فوج کے سامنے کھڑا، ایک اکیلا آدمی جس نے کہ ویتنام کی وار کا نقشہ پلٹ دیا تھا، دنیا میں ایک ہلچل مچا دی تھی۔ کون تھا وہ انسان؟ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، آج کی جنریشن کے شاید کم لوگ جانتے ہیں۔ His name was محمد علی۔ Muhammad Ali. 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 Ali. Muhammad Ali. پیدا ہوا تو کیسیس کلے تھا، 1942 میں پیدا ہوا لوئی ویلے کینٹکی میں، اور آہستہ آہستہ اس نے ایک ایسا تانا بانا بنا اپنے وچار سے، اپنی سوچ سے، اپنے ان باکسرز کے ہاتھوں سے، کہ جس نے اسپورٹس کی دنیا میں اسے آج کھڑا کر دیا ہے نمبر 1۔ آج اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ ون آف دا گریٹسٹ، کیا دا گریٹسٹ of all times, sports man of the all times، وہ ہے محمد علی۔ Greatest. He wasn't saying he's the greatest before he got the title. جس کو آپ کی بھاشا میں، آج کی بھاشا میں کہتے ہیں گوٹ، گریٹسٹ آف آل ٹائمز۔ ہی واز دا ریئل گوٹ۔ آج کل تو خام خام یہ سب گوٹ بکری بن کے گھومتے ہیں، یہ سب بکریاں ہیں، گوٹ نہیں ہے۔ گوٹ واقعی محمد علی تھا۔ تو یہ جب کیسیس کلے تھا، اس کی کہانی میں سناتا ہوں، اور اس کی کہانی آپ کو انسپائر کرے گی۔ اس کو آپ ذرا دھیان سے سنیے گا، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک ویکتی کی نہیں ہے، یہ ایک سوچ کی نہیں ہے، یہ ایک ایسے انسان کی ہے جو ایڈورس کنڈیشن میں اپنی ہمت سے، اپنے حوصلے سے دنیا کو بدلنا جانتا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں لوئی ویلے کینٹکی، جہاں پر محمد علی کیسیس کلے پیدا ہوا۔ بہت اچھا شریف بچہ تھا، نیک بچہ تھا، جو اس وقت ایک آئیڈیا تھا کہ یہ جو بلیکس ہوتے ہیں ان کے بچے بڑے آوارہ ہوتے ہیں، بہت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ علی نہیں تھا، کیسیس کلے نہیں تھا۔ جب وہ 10 سال کا تھا تو اس کی سائیکل لا کے دی اس کے باپ نے، بڑا خوش وہ سائیکل لے کے نکلا، نئی سائیکل، اور وہ سائیکل اس کی چوری ہو گئی۔ ایک دکان کے باہر کھڑی کی، اندر گیا کچھ لینے، سائیکل باہر سے چوری ہو گئی۔ How I became a fighter? Somebody stole my bicycle and I wanted to learn how to fight so I could beat up the boy who stole I it. started about 6 years ago. My bicycle was stolen and my cousin was a boxer. اب تو بچہ جو ہے کھڑا ہوا سڑک پہ رو رہا تھا، غصے میں کہہ رہا تھا کون لے گیا ہے، میں اس کو ماروں گا۔ پولیس والا ایک آیا، اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میری سائیکل چوری ہو گئی، میں اس کو ماروں گا۔ اس نے کہا مارنے کی تمہارے پاس بازو ہے، تمہارے میں دم ہے، پہلے دم پیدا کرو۔ اس نے کہا ہاں میں دم پیدا کروں گا، میں منہ توڑ دوں گا اس کا جس نے میرے سائیکل چرائی ہے۔ اس نے کہا تو منہ توڑنے کے لیے پہلے اپنے مکوں میں دم پیدا کرو۔ اور وہ پولیس والا جو تھا وہ گورا تھا، لیکن اس نے کیسیس کلے کو انسپائر کیا کہ آؤ میرے پاس ٹریننگ میں دوں گا۔ اس نے ٹریننگ دینی شروع کی، اور یہی کیسیس کلے بہت جلدی اس علاقے کا بہترین باکسر بن گیا، اور ذرا بڑا ہوا، مشکل سے سمجھ لیجئے کہ 1960 میں اولمپکس میں ریپرزینٹ کیا اس نے، لائٹ ویٹ باکسنگ کے اس میں، وہاں سے گولڈ میڈل جیت کے آیا وہ امریکہ کے لیے۔ لیکن گولڈ میڈل جیت کے آنے کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ یہ میرا گولڈ میڈل جو ہے اس کی کوئی اوقات، کسی ریسٹورنٹ میں جانا چاہتا ہے، کھانا کھانا چاہتا ہے، باہر نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب کالوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سلیوری تو ختم ہو گئی تھی، ابراہم لنکن نے سلیوری ختم کر دی تھی، لیکن امریکہ میں، اور میں پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے 50-60 سال پہلے، ایک بس میں نہیں بیٹھ سکتے تھے کالے، ایک ٹرین میں نہیں چل سکتے تھے کالے، جو بلیکس جن کو کہتے ہیں، جن کو وہاں پہ اس وقت نیگرو کہا جاتا تھا، ان کو انسان نہیں سمجھا، ان کو غلام سے بدتر سمجھا جاتا۔ وہ برابر آ کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے کسی وائٹ کے، ان کے حقوق نہیں تھے، ان کے رائٹس نہیں تھے۔ تو اس حالت میں محمد علی جو ہے اس کا دل بے چین ہوا، اور وہ سوال جواب ڈھونڈنے لگا کہ آخر اس کا علاج کیا ہے، اور وہ کانٹیکٹ میں آیا نیشن آف اسلام کے۔ یہ ایک گروپ تھا امریکہ میں جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے، لیکن عام مسلمان سے الگ تھے۔ علی جاں محمد ان کے لیڈر تھے، وہ اپنے کو خود کو پیغمبر بتاتے تھے۔ میلکم ایکس ان کے بہت مشہور لیڈر تھے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، گریٹ تھنکر، فلاسفر، ریولوشنری تھے، وہ بھی کرانتیکاری تھے۔ اور علی جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ میں ان سے انفلوئنس ہونے لگا، امپریس ہونے لگا ان کی باتوں سے، ان کی سوچ سے۔ اسی بیچ میں وہ اٹھتا جا رہا تھا، بڑھتا جا رہا تھا، اور علی کا مقابلہ ہوا ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن کے لیے سونی لسٹن سے۔ سونی لسٹن جسے بالکل ایک ببر شیر سمجھا جاتا تھا،
समझा जाता था कि कोई सोनी लिस्टन को नहीं हरा सकता। वो अली खुद 6.5 फुट का था, वो अली से भी बहुत ऊंचा था, बहुत बिल्कुल भारी उसका जिस्म था, उसके मुक्के की ताप को ही नहीं ला पाता था, उसे कोई नहीं हरा पाता था। और रिंग में जब उतरे अली के पैर थरक रहे थे, अली का अंदाज अलग था। और अली ने अपनी उस वक्त बनाई थी एक, वो गाते थे, कहते थे रिंग में उतरने के बाद, आई फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, आई स्टिंग लाइक अ बी, यानी मैं एक तितली की तरह से नाचता हूँ, उड़ता हूँ, और एक मधुमक्खी की तरह से डंक मारता हूँ। और यही हुआ कि उन्होंने 1 मिनट के अंदर जो उनका बॉक्स पड़ा है जाके सोनी लिस्टन के मुंह पे, सोनी लिस्टन नीचे गिर के बेहोश हो गया। सबको हैरान ये क्या हुआ। और अली जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गया, पूरी दुनिया में अली का नाम हो गया। लेकिन अभी तक ये कैसियस क्ले था, कैसियस क्ले बना वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन उसके 4 दिन बाद उसने ऐलान किया कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, मैं अब क्रिश्चियन नहीं रहूंगा। इसलिए क्रिश्चियन नहीं रहूंगा कि तुम क्रिश्चियन जो हो वो हमको ब्लैक्स को इंसान नहीं समझते, तुम्हारी निगाह में क्राइस्ट जो है वो गोरा है, सारे तुम्हारे फरिश्ते गोरे हैं, तुम्हारे सारे खुदा गोरे हैं, और हम काले जो हैं हम सिर्फ शैतान की औलाद हैं। तो नहीं, इसलिए उसने रिजेक्ट किया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया 4 दिन बाद। अब अमेरिका में हंगामा हो गया, सवाल उठने लगे और कहा गया कि ये जो है इसने बेईमानी की थी, ये मिले हुए थे, सोनी लिस्टन जानबूझ के हारा है। और सोनी लिस्टन ने भी चैलेंज किया कि अब दोबारा लड़के दिखा दो, दोबारा मुझसे मुकाबला करके दिखा दो। कैसियस क्ले ने कहा अब मेरा नाम मोहम्मद अली है, अब तुम्हारा मुकाबला कैसियस क्ले से नहीं होगा, मोहम्मद अली से होगा। और मुकाबला हुआ। उस मुकाबले में एक बार फिर मोहम्मद अली ने चित कर दिया सोनी लिस्टन, और अब उसने जोर से कहा कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये एक तरह से उसने चिढ़ाया गोरे अमेरिका को, व्हाइट अमेरिका को। अमेरिका में उसके खिलाफ माहौल बना, सारा मीडिया उसको निशाना बनाने लगा, क्योंकि उन्हें आदत थी ऐसे चैंपियंस की जिन्हें वो बटेर किसी बुल की तरह से लड़ाते थे रिंग में। काले उनके लिए इंसान नहीं थे, उनका बहता हुआ खून देखना पसंद करते थे, उनको तकलीफ में देखना पसंद करते थे। जैसे लोग जो है बटेर लड़ाते हैं, मुर्गे लड़ाते हैं, बुल फाइट कराते हैं, तो एक तरह की बुल फाइट थी। लेकिन अली ने कहा नहीं, मैं इंसान हूं और तुमसे बेहतर इंसान हूं, और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। उसने पूरे गोरा जो समाज था उसको चैलेंज कर दिया, और उसने कहा मैं तुम्हारी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। अभी अली के खिलाफ माहौल बन रहा था, लेकिन छीन नहीं सकते थे, क्योंकि अली ने बार बार साबित कर दिया ही इज द बेस्ट। 1964 आते आते वियतनाम में वॉर हो रही थी। आपको बहुत सारे लोगों को वियतनाम वॉर का पता नहीं होगा। वियतनाम में अमेरिका ने जाके कब्जा किया था, हमला किया था। अमेरिका की तकरीबन 6.5 लाख फौज वहां पे 8-10 साल तक रही, लड़ती रही, लाखों वियतनामीज को मारा। हो ची मिन उनके लीडर थे। हम उस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे और स्कूल से कॉलेज में आ गए थे, तो हम लोग जो है हमारा नारा होता था हो ची मिन, हमारा नाम तुम्हारा नाम, वियतनाम। यानी वियतनाम जैसे आज लोग गाजा के लिए खड़े हैं, आज जैसे फलस्तीन के लिए खड़े हैं, उस वक्त हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, पूरी दुनिया में एक ही नारा था हो ची मिन। और अली का भी नारा था हो ची मिन। अमेरिका में रहते हुए अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 कौन था उस वक्त? हो ची मिन। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 कौन था? वियतनाम। जैसे कि आज वो ईरान को अपना दुश्मन बताते हैं, उस वक्त वो वियतनाम को अपना दुश्मन बताते थे। जिस तरह ईरान के खामनेई को मारना चाहते हैं, वैसे ही वो हो ची मिन को मारना चाहते थे। ये अमेरिका का पुराना खेल था। अब इस खेल में अली ने एक कमाल दिखाया। इन्होंने अली को फंसाने के लिए ये कह दिया कि तुम्हें फौज में जाना पड़ेगा, फौज में भर्ती होना पड़ेगा और जाके लड़ना पड़ेगा वियतनाम में। अली ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो बुज़दिल हो, डरपोक हो, उसके खिलाफ जबरदस्त माहौल बना के, डरपोक है, एंटी नेशनल है, गद्दार है, देशभक्त नहीं है। ये देशभक्त होने का मतलब है कि जाके मर जाओ वियतनाम में। और वो ये रहा था कि ज्यादातर जो अमेरिकन फौजी भेजे जा रहे थे उसमें ज्यादातर ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स, हिस्पानवी जो थे, माइनॉरिटीज थी, उनको बड़े पैमाने भेजा जाता था कि मरने वाले ये हो, और लड़ने वाले जो अफसर होते थे वो सारे गोरे होते थे। वो ऑर्डर देते थे, इनको कैनन फॉडर के तौर पे, खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। अली ने कहा नहीं, मेरा दुश्मन वियतनाम नहीं है, मेरे दुश्मन तुम हो गोरे। मैं उनसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा। मेरे पे जुल्म वो नहीं करते, तुम करते हो। मैं क्यों 5000-7000 किलोमीटर दूर जाके मारूं किसी ऐसे इंसान को कि जिसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, जो मेरा दुश्मन नहीं है, और तुम यहाँ जो मुझे इंसान नहीं समझते, मैं उसको सलाम करता रहूं, और वहां से लड़ने के बाद मैं वापस आऊं, या तो वापस नहीं आऊंगा। अगर वापस आऊं तो उसके बाद फिर मुझे किसी कैफे में एंटर ना होने दिया जाए, मुझे पानी ना पीने दिया जाए, मुझे जो है जलील किया जाए, तो मैं जलील होने को तैयार नहीं हूं। उस वक्त मैं आपको अपना एक किस्सा में अपना भी बता दूं कि बचपन में मुझे मेरा हीरो बन गया था, और हम जैसे बहुत सारे बच्चों का हीरो बन गया था अली। तो हम उसकी तस्वीरें जमा करते थे। उस वक्त टीवी वगैरह तो था नहीं, तो हमारे पास कहीं से भी तस्वीरें आ जाए, कटिंग्स आ जाए, तो हम पूरी एल्बम बना के रखते थे, उसकी सजाते थे, करते थे। और मुझे शौक हुआ तो मैं उस वक्त पेन फ्रेंड बहुत पूरी दुनिया में बनाता था। तो मैंने पढ़ा कि ये लुईविला केंटकी में इसका घर है, इसके माँ बाप वहां रहते हैं। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी कि अपने बारे में बताया मैंने कि आई एम इंडियन यंग मैन, एडमायरर ऑफ योर्स, आपका चाहने वाला हूँ, और
ہم لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ نے جو آواز اٹھائی ہے وہ ایشیا کی آواز ہے پورے, کیونکہ کلونیلزم کے خلاف آواز ہے اور آپ نے امریکہ میں رہ کے کلونیلزم کے خلاف آواز اٹھائی ہے, اس لیے ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں, ہم آپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں. اور میں ہندوستان کے لاکھوں بچوں کی طرف سے آپ کو یہ چٹھی لکھ رہا ہوں, اور میں نے چٹھی لکھی اور ان کا پتہ تو مجھے معلوم تھا نہیں, محمد علی بریکٹ میں کیسیس کلے تھا, کبھی کوئی پوسٹ مین کو پتہ نہ ہو محمد علی کون ہے, کہیں اور نہ پہنچا دے, کیسیس کلے ورلڈ باکسنگ چیمپئن, اور اس کے بعد لوئی ولا کینٹکی, گھر کا نمبر پتہ نہیں تھا, وہ ہم نے ڈال دیا لیٹر باکس میں. اس وقت تو لیٹر پہنچنے میں مہینہ بھر لگ جاتا تھا, مہینہ بھر لگا ہوگا, تو 3-4 مہینے بعد میرے پاس ایک لیٹر آیا اور وہ علی کا لیٹر تھا. علی نے اپنے سگنیچر سے مجھے بھیجا تھا کہ آئی لو یو, اور مجھے آپ جیسے نوجوانوں کی بہر, میں آپ کے لیے آواز ہوں, اور میں صرف امریکہ کے کالوں کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں, میں دنیا میں ہر اس اوپریس انسان کے لیے لڑ رہا ہوں جو ظلم کا شکار ہے. اور یہ میرے لیے بہت ہی بڑا ایک انسیڈنٹ تھا لائف کا, اور میرے لیے بدقسمتی ہے کہ وہ میرے ساتھ وہ لیٹر میں نے کہیں مسپلیس کر دیا. ابھی میں نے بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی, کسی کتاب میں رکھا تھا تو وہ مل نہیں پایا, لیکن وہ علی کے ہاتھ کا وہ لیٹر تھا. اور ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں گا جو علی کا کہنا تھا کہ مائی اینیمی از دا وائٹ پیپل, ناٹ ویٹ کانگ اور چائنیز اور جیپنیز. You may oppose, you are my oppressor, you are denying me freedom, you are my opposer when I want equality, you won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. یعنی تم مجھ پہ ظلم ڈھاؤ گے, میرے ساتھ ناانصافی کرو گے, مجھے میرا حق نہیں دو گے, مجھے برابر نہیں سمجھو گے, اور چاہتے ہو کہ میں ہزاروں کلومیٹر دور جا کے مار کے آؤں کسی کو جس کو میں جانتا نہیں, جو میرا دشمن نہیں ہے, اس نے میرا کچھ بگاڑا نہیں, میں اس کو کیوں ماروں گا. امریکہ میں یہ ہوا کہ یہ بزدل ہے, یہ بھاگنا چاہتا ہے, اس کے خلاف پورا ماحول بنایا گیا, اس کے اوپر کیسز بنا دیے گئے, اس کا جو تمام پیسہ تھا فریز کر دیا گیا, اس کو باکسنگ سے باہر کر دیا گیا. یہ پرائم پہ تھا, جس وقت یہ سب سے زیادہ کما سکتا تھا, اپنی عمر کے اس حصے پہ تھا کہ جہاں پر یہ میکسیمم اس کی بیسٹ ٹائم تھا, 22-23 سال کا. اس نے کہا کہ I will not submit, میں بزدل نہیں ہوں, بزدل تم ہو جو جا کے ہوائی جہاز سے بم برساتے ہو نہتوں کے اوپر, بچوں کے اوپر, معصوم لوگوں کے اوپر, بزدل تم ہو. میں مارنے کو تیار نہیں ہوں عام لوگوں کو, ان لوگوں کو جنہوں نے میرا بگاڑا نہیں. میں بہادر ہوں, میں ہمت والا ہوں, میں جھکنے والا نہیں. اس کے خلاف کیس کر دیا گیا. علی کو 5 سال کی سزا ہو گئی, اس سے سب کچھ چھین لیا گیا, اسے جیل میں ڈال دیا گیا, لیکن علی جھکنے کو تیار نہیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ پورے امریکہ میں ایک آگ سی لگ گئی. جو اب تک خاموش تھے, جو ڈر رہے تھے کہ کہیں ہم اینٹی نیشنل نہ کہلائیں, کہیں ہم غدار نہ کہلائیں, وہ لوگ باہر نکل آئے, گورے بھی نکل آئے. تمام ہارورڈ یونیورسٹی میں, کولمبیا میں, ییل یونیورسٹی میں, ساری یونیورسٹیوں میں ہڑتال ہو گئی اسٹوڈنٹس کے لاکھوں کے جلوس نکل آئے. پیرس میں ویتنام وار کے خلاف, لندن میں ویتنام وار کے خلاف, اور یہاں دلی میں ہم لوگ جلوس نکال رہے تھے, ہم لوگ سڑکوں پہ آ رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے. کلکتہ, دلی, ہندوستان کا کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں ویتنام وار کے خلاف آواز نہیں اٹھی تھی. اور علی نے پوری دنیا میں ایک الیکٹرک لہر پیدا کر دی. علی جو ہے آواز بن گیا اس ویتنام وار کے خلاف, جو ایک لوگوں کی, ایک عام آدمی کی آواز تھی. اور نتیجہ ہوا کہ امریکہ ہل کے رہ گیا. امریکہ نے بہت کوشش کی اسے دبانے کی, اسے کچلنے کی, اسے ختم کرنے کی, اس کے اوپر, اس کی فیملی کے اوپر, اس کے تمام لوگوں کے اوپر جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, سب پر دباؤ ڈالا کہ کسی طرح سے یہ آدمی سرنڈر کر دے. لیکن علی ان میں سے نہیں تھا جو جھک جائے, وہ جھکنے والا نہیں تھا. اور پھر کیا ہوا کہ امریکہ کو جھکنا پڑا ویتنام کے آگے, امریکہ کو دم دبا کے بھاگنا پڑا ویتنام سے. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی سب سے بڑی, سب سے پہلی جو ہار ہوئی تھی, امریکہ ایکسپوز ہوا تھا, ویتنام میں ہوئی تھی, اس کے بعد افغانستان میں ہوئی, اور اب ایران میں ہوئی ہے. تو امریکہ جو ہے جب ظلم ڈھاتا ہے تو پھر اس ظلم کا نتیجہ اس کے منہ پہ آ کے الٹا پڑتا ہے, اس کو اس کی سزا ملتی ہے. تو ویتنام میں سزا ملی, لیکن ویتنام کی جو آگ تھی, جو چنگاری تھی, وہ اسی محمد علی نے بھڑکائی. اور نتیجہ کیا ہوا کہ پوری دنیا میں ہی بیکیم ہیرو. جو بڑے بڑے لوگ ہیں, فلم سٹارز ہیں ہالی ووڈ کے, جو لیڈرز تھے, چائنا, سوویت یونین اس وقت ہوتا, سوویت یونین کے جو پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں محمد علی سے. صدام حسین نے کہا کہ میں علی کو بلایا, اپنے ہاں ویلکم کیا. قذافی نے ویلکم کیا.
دنیا بھر میں پریزیڈنٹس، پرائم منسٹرز، فلم اسٹارز سب جو ہے علی سے ہاتھ ملانا چاہتے تھے، علی کے ساتھ فوٹو کھچانا چاہتے تھے. وہ علی جسے غدار کہا گیا، جسے بہت کمزور کہا گیا. اور علی کیس جیتا، واپس آیا رنگ میں، پھر سے اس نے جو ہے مقابلہ کیا اور جیتا. ایک کے بعد ایک مقابلے جیتتا رہا اور ورلڈ چیمپئن بنتا رہا اور اس کے خلاف ماحول بنتا رہا، لیکن اس ماحول کا وہ پردہ چاک کرتا رہا علی. لیکن کیا تھا کہ علی صرف جیتنا نہیں چاہتا تھا، علی باکسر نہیں بننا چاہتا تھا. علی اپنے لوگوں کی زندگی بدلنا چاہتا تھا. وہ اپنے لیے پیسہ نہیں کما رہا تھا، اس کا وہ پیسہ اڑاتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا، غریبوں کو دیتا تھا. جو بلیکس تھے، جن کو نیگرو کہا جاتا تھا، ان کے لیے وہ ہاسپٹل بنواتا تھا، ان کے لیے ان کے بزنس کھڑے کراتا تھا، ہر طرح سے وہ کام کر رہا تھا. ایک دن یہ میرے خیال میں تقریباً اسی وقت کی بات ہے، 869 کی، کہ وہ ایک سٹی میں جا رہا تھا گاڑی میں، تو اس نے دیکھا کہ اور بھوک لگ رہی تھی، بہت دیر سے ٹریول کر رہے تھے وہ، تو سوچا کہ کہیں دیکھے کھانا کھا لیں. تو جیسا آدمی دیکھتا ہے کہ جب شہر میں گھستا ہے تو کوئی ریسٹورینٹس وغیرہ کے قریب روکتا ہے. ایک ریسٹورینٹ کے قریب جب جا کے گاڑی ہلکی کی تو اس پہ باہر لکھا ہوا تھا بلیکس ناٹ الاؤڈ، اونلی فار وائٹس. اب ان کے جو ساتھی تھے سارے، انہوں نے گاڑی آگے بڑھانے کی کوشش کی. انہیں ڈر لگا کہ علی اس پہ ریئیکٹ نہ کرے، لیکن علی نے گاڑی روک دی. علی گاڑی سے اترا. اب یہ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، اور یہ آرام سے چل کے ریسٹورینٹ کے اندر آیا. جیسے ہی ریسٹورینٹ کے اندر آیا، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب پہ سناٹا چھا گیا. اور جو اس کا مالک تھا، مل، شاید کچھ مل نام تھا اس کا، وہ بیٹھا ہوا تھا، لمبا چوڑا گورا تھا، کاؤ بوائے ٹائپ. اس نے کہا کہ کیا تمہیں پڑھنا نہیں آتا؟ تم نے پڑھا نہیں کہ باہر کیا لکھا ہے؟ علی نے کہا مجھے پڑھنا. بہت آرام سے، بہت پیار سے. ان کو سب کو ڈر تھا کہ اب کشتی ہوگی، مارے گا، وہ ہوگا، لیکن علی نے بہت جا کے پیار سے مسکرا کے جھکے اس کے اوپر اور کہا کہ مجھے پڑھنا آتا ہے. میں نے امریکہ کا سمویدھان بھی پڑھا ہے. I've read the Constitution of United States of America. میں نے بل آف رائٹس بھی پڑھا ہے، اور میں نے قرآن بھی پڑھا ہے، جس نے کہا ہے کہ سب انسان برابر ہیں. ان میں نابرابری جو ان کے کیریکٹر سے ہو سکتی ہے، ان کے ایکشن سے ہو سکتی ہے، لیکن پیدائش سے کوئی نابرابر نہیں ہے. All are equal. تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے اس سب کی پرواہ نہیں ہے، تم نکلو باہر، نہیں تو میں دھکے مار کے نکالوں گا. علی نے پھر بھی ریئیکٹ نہیں کیا. علی مسکراتا ہے. اس نے کہا کہ تم نے اتنی نفرت سیکھی کہاں سے؟ اور جو وہ تھا، اس نے نیچے ہاتھ کیا. لوگوں کو لگا کہ اب وہ گن نکالنے والا ہے، لیکن علی نے کہا میں تم سے لڑنے نہیں آیا. اس کا ہاتھ رک گیا، گن باہر نہیں آئی. علی نے کہا میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، میں تم سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں کہ تمہیں اتنی نفرت کس نے سکھائی؟ انسان کی نفرت کس نے سکھائی؟ اس نے کہا کوئی نفرت نہیں، میں نے یہ میرے باپ کی ٹریڈیشن ہے، میرے باپ نے یہ ریسٹورینٹ چلاتا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ کالوں کو نہیں گھسنے دینا تھا. اور اس کو کس نے سکھائی نفرت؟ اس نے کہا اس کے باپ نے سکھائی. تو ان کے باپ نے ان کو سکھائی ہوگی. تو تم جو ہے کیسے انسان ہو؟ تمہارے پاس اپنی عقل نہیں ہے، اپنی سمجھ نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے تمہیں ایک اچھی باتیں بھی بتائی ہوں گی، بری باتیں بھی بتائی ہوں گی، تو تم نے بری باتیں اپنا لی، اچھی باتیں چھوڑ دی. میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، لیکن میں تم سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ کالوں میرے ساتھ جو ہے گورے ہیں. مجھے جو باکسنگ میں لایا، جس پولیس والے نے مجھے موقع دیا، وہ گورا تھا. میرا جو ان کا جو کوچ تھا ڈنڈی، وہ گورا تھا. ان کا میرے ساتھ سب گورے ہیں. تو گوروں میں بھی اچھے ہیں، کالوں میں بھی اچھے ہیں. رنگ سے انسان کا کیریکٹر نہیں بنتا، اور تم آدمی کا کیریکٹر اس کے رنگ سے پہچانتے ہو. یہ کتنا غلط ہے. اس نے کہا نہیں مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے، تم باہر نکلو وغیرہ وغیرہ. علی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا. اب لوگ گھبرائے کہ علی کچھ نکالنے والا ہے. اور علی نے ایک $100 کا نوٹ نکال کے اس کی میز پہ رکھ دیا. اس نے کہا کہ
اب آپ سب جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کو لنچ میری طرف سے کھلائیں گے اور ہم آپ کے یہاں بیٹھ کے اطمینان سے لنچ کھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ جو آپ نے لگا رکھا ہے اپنے دروازے پہ اس کو نکال دو گے۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں نکلے گا، یہ لکھا ہوا ہے، میرے باپ دادا کی پہچان ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے لوگ، اس نے علی نے پوچھا کہ آپ اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ سب ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک عورت بیٹھی تھی، اس نے کہا یس اٹ از الیگل، یہ غیر قانونی ہے کسی کو روکنا، اور باقی لوگ خاموش تھے۔ اب اس کو احساس ہوا کہ لوگ بھی میرے ساتھ نہیں ہیں، لوگ علی کے ساتھ، علی کے بات سے کنونس ہو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھتا رہا علی کی طرف، علی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکراتا رہا۔ علی کے یہاں غصہ نہیں تھا، علی کے یہاں اس کے لیے نفرت نہیں تھی۔ علی نے کہا جاؤ اس کو ہمت کرو، حوصلہ کرو اور اس کو پھاڑ کے پھینک دو، نکال دو اس کو۔ اور وہ اچانک مڑا اور گیا اور اس نے جا کے اس کو پھاڑ دیا، اور پھاڑ کے جب وہ واپس آیا کاغذ کو اس نے پھینک دیا رڈی کی ٹوکری میں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور علی نے بھی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ دیکھو آج سے تم ایک نئے انسان، کتنے خوبصورت انسان ہو، اور ایک بات یاد رکھو کہ جب تمہارے بچے تم سے پوچھیں گے، تمہارے جو گرینڈ چلڈرن ہوں گے تم سے پوچھیں گے کہ جب علی آیا تھا تم نے کیا کیا، تو تم کیا کہو گے؟ میں نے اسے دھکے دے کے نکال دیا، یا میں نے اس سے پیار سے اسے بٹھایا اپنے ریسٹورنٹ میں؟ اس نے کہا نہیں، اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا بیٹا۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہاں کا ماحول بدل گیا اور لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی اور پورا ماحول بدل گیا۔ اور یہ انسان علی اس کے بعد جب آیا اس علاقے میں، اس ریسٹورنٹ میں ضرور آیا۔ وہ ریسٹورنٹ وہاں کا سب سے پاپولر ریسٹورنٹ ہو گیا، لوگ دور دور سے آتے تھے اس ریسٹورنٹ میں کہ دیکھیں جہاں پہ علی آیا تھا، علی کے ساتھ فوٹو سب نے کھنچوائے۔ اور اس کے بعد جب یہ آدمی 80 سال کا ہوا تو اس نے علی کو چٹھی لکھی کہ تم نے میری زندگی بدل دی اور مجھے انسان بننا سکھا دیا۔ اس سے پہلے میں انسان نہیں تھا، میرے اندر ایک جانور تھا جو نفرت سے پلا تھا، جس کو ہم زہر پلایا گیا تھا، اور میں جو ہے میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور علی پھر آیا، اس کے جب وہ بیمار تھا تو اس کو ہسپتال آیا دیکھنے کے لیے، اس کے ساتھ علی کا رشتہ جو ہے ساری زندگی کا رشتہ بن گیا۔ تو یہ تھا محمد علی۔ اور علی کا ہوا یہ کہ علی دنیا بھر میں پاپولر ہوتا چلا گیا، کنگز بلاتے تھے، گورنمنٹس بلاتی تھیں۔ سعودی عرب کے اس وقت جو بادشاہ تھے، کنگ خالد، شاہ خالد، ان کے پاس دولت کا انبار تھا، ڈھیر تھا۔ علی گیا سعودی عرب، یہ شاید 1974 کی بات ہے، 3 بار گیا علی۔ حج کرنے بھی گئے، حج کرنے گئے تو علی کو پتہ لگا کہ یہاں تو سب برابر ہیں، یہاں تو گورے بھی آ رہے ہیں، یورپین بھی آ رہے ہیں، افریقن بھی آ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، سب ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں ہو رہا، کوئی کس سے بچ نہیں رہا۔ اور وہاں سے اس کا ذہن بدلا۔ اب تک وہ سوچتا تھا کہ گورے جو ہیں شیطان کی اولاد ہیں، علی کو پتہ لگا کہ نہیں، یہ بھی انسان کی اولاد ہے۔ علی کو اس کے اندر اس کی سوچ میں ایک تبدیلی آئی۔ کنگ خالد نے ایک دن بلایا اپنے محل میں، علی کے ساتھ ان کی وائف ویرونیکا بھی تھی۔ کنگ خالد نے کہا کہ علی تم جو کام کر رہے ہو، تم ایک طرح کا برج بنا رہے ہو اسلام کی، اور جو اسلام بدنام ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اس کے بیچ آپ ہمارے امبیسڈر ہو، اور میں آپ کو ایک آفر دے رہا ہوں۔ میرا آفر یہ ہے کہ میں آپ کو $100 ملین دوں گا۔ اس وقت کے $100 ملین آج کے $1000 ملین کے برابر ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کتنی بڑی دولت تھی۔ اور علی کے اس وقت حالات خراب، کیونکہ علی نے پیسہ کبھی جوڑا نہیں تھا، علی پیسہ اڑاتے رہتے تھے، اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، جو آیا اس کو دے دیتے تھے۔ تو علی کے لیے بہت بڑی دولت تھی۔ لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، تم دنیا بھر میں گھوم کے اسلام کا پرچار کرو گے اور بتاؤ گے کہ اسلام کی اچھائی ہیں، کیونکہ آپ امبیسڈر آف اسلام بن جاؤ گے، اور آپ امریکن سٹیزن شپ چھوڑ کے سعودی سٹیزن شپ اپنا لو گے۔ ہر سال آپ کو اس کے لیے $10 ملین جو ہے الگ سے ملیں گے۔ آپ کو ایک محل بنا کے دوں گا یہاں پہ، اور آپ کو جو ہے ایک ہوائی جہاز الگ سے آپ کا ہوگا، ایروپلین، جس میں آپ
پوری دنیا میں آپ گھومو گے, آپ ایک بادشاہ کی طرح رہو گے, میرے سے کم نہیں رہو گے آپ. تو سعودی عرب نے ایک طرح سے انہیں اپنی بادشاہت پیش کر دی پلیٹ میں سجا کے. علی نے کہا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں, آئی ایم گریٹفل ٹو یو, لیکن مجھے موقع دیجیے سوچنے کا. علی اپنے ہوٹل میں واپس گئے, رات بھر سوئے نہیں. ان کی وائف ویرونیکا نے کہا علی ایک بات بتاؤ, کیا تم اسے قبول کرو گے؟ علی سوچ رہا تھا. ویرونیکا نے کہا اگر تم کرو گے تو پھر تم 1964 میں وہ علی نہیں رہو گے جو تم تھے, جس کو میں پیار کرتی ہوں, جس کو میں چاہتی ہوں. علی نے کہا کہ نہیں, میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا اور میں نہ کروں گا. اگلے دن علی کو پھر بادشاہ نے بلایا. سب سمجھ رہے تھے, ان کے سارے جمع تھے جو ان کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں, جو بادشاہوں کے ہوتے ہیں, درباری جو ہوتے ہیں, سارے درباری جمع تھے راجا کے کہ صاحب اب یہ آئے گا, کون اتنا بڑا آفر کون ریفیوز کر سکتا ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل فار اینی باڈی. علی ہوگا لیکن علی یہ ریفیوز نہیں کر سکتا. علی آیا, اس نے کہا کہ آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل, میں شکر گزار ہوں آپ کا, دھنیہ واد آپ کا, آپ نے مجھے میری اتنی بڑی عزت افزائی کی ہے, آپ نے مجھے اتنا بڑا آفر دیا ہے. لیکن ایک بات بتائیے, میں نے اسلام کیوں قبول کیا تھا؟ کیونکہ میں اسلام کے پرنسپلز سے, قرآن سے, پروفٹ محمد کی لائف سے انفلوئنس ہوا تھا. میں آپ کی دولت سے انفلوئنس نہیں ہوا تھا. اگر میں آج آپ کی دولت لے لوں گا تو دنیا یہ کہے گی کہ علی نے اسلام قبول کیا تھا پیسے کے لیے, دولت کے لیے. پھر میری بات کی اوقات کیا رہ جائے گی؟ پھر میں کیسا برج بنوں گا؟ پھر میں کیسے آپ کی اسلام کے کام آؤں گا؟ میں اسلام کا دوست نہیں رہوں گا, میری اوقات, میری حیثیت ختم ہو جائے گی. اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت, لیکن مجھے قبول نہیں. اور میں اپنے امریکہ سٹیزن شپ نہیں چھوڑ سکتا. مجھے معلوم ہے امریکہ میں مجھے نیچا دیکھا جاتا ہے, مجھے میرے خلاف ماحول بنایا جاتا ہے, لیکن امریکہ میرا وطن ہے, میرا دیش ہے. میں کسی حالت میں اپنا دیش نہیں چھوڑ سکتا. مجھے ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور میری اپنی جو سٹیزن شپ ہے وہ ایک طرف. میں امریکہ نہیں چھوڑوں گا. سب میں سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے علی, بادشاہ کے آفر کو ریفیوز کر رہا ہے, اس کی ہمت, اس کی اوقات. سب نے دیکھا کنگ خالد کی طرف. کنگ خالد خاموش بیٹھے تھے, دیکھ رہے تھے. لوگوں کو لگا کہ اب کنگ خالد غصہ اپنا دکھائے, لیکن کنگ خالد اٹھے, اٹھ کر آہستہ آہستہ علی کی طرف گئے اور جا کے علی کو گلے لگا دیا اور کہا کہ آج سے تم میری نگاہ میں جتنے آج تک عزت تھی اس سے 100 گنا زیادہ میری نگاہ میں تمہاری عزت بڑھ گئی ہے. تم پہلے انسان ہو جس نے ساری دولت کو ریفیوز کیا ہے, اور مجھے آج پتہ لگا ہے کہ اصلی مرد, اصلی انسان, اصلی جو ہوتا ہے مسلمان وہ کیا ہوتا ہے. ہم سب تو دولت کے اوپر اپنی طاقت دکھاتے ہیں, تمہاری جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے. اور نتیجہ ہوا کہ علی نے ریفیوز کر دیا اس کو. تو یہ جو محمد علی تھا, یہ اسی کو بعد میں امریکہ نے سب سے بڑا وہاں کا ایوارڈ دیا, جارج بش نے ان کو دیا, بل کلنٹن نے ان کو دیا. اور جب اولمپکس گیمز ہوئے تو اولمپک گیمز میں جو مشال دی گئی جلانے کے لیے, میرے خیال میں شکاگو, مجھے صحیح یاد نہیں ہے لیکن شکاگو اولمپکس میں اس مشال کو لے کے علی کو اس وقت پارکنسنس ہو گیا تھا. یہ جو مکے کھاتا تھا وہ, اس سے پارکنسنس ہو گیا تھا, اور وہ جو ہے ہاتھ اس کے کانپتے تھے. لیکن اسی کانپتے ہوئے حالت میں جب اس نے جا کے مشال جلائی تو پوری اسٹیڈیم میں لوگ کھڑے ہو کے تالی بجا رہے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے تھے علی کے لیے.